الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعه رجال ونساء۔ اب امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدیوں میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ یہ باب پیچھے ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں صرف مسجد نبوی کے اندر عورتیں نماز میں حاضر ہوتی تھیں، اور ان کا حاضر ہونا دو وجوہات سے تھا۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، دوسرا چونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو بات فرماتے تھے وہ سب کے لیے اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو عورتیں علم سیکھتی تھیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں وضاحت کی ہے کہ 9 مساجد اور تھیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی ان مساجد میں عورتیں نمازوں میں جاتی ہوں۔ تو اب اس باب سے یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر عورتیں بھی جماعت میں آئیں، لیکن اگر آ جائیں عورتیں، یا کوئی مسجد ایسی ہو یا کوئی علاقہ، ایسے کچھ علاقوں کی کارگزاریاں ہمارے علم میں ہیں جہاں پر اب بھی یہ عرب کے کچھ علاقے ہیں، اس میں ابھی بھی کچھ کارگزاریاں آئی ہیں کہ وہاں عورتیں بھی نماز میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی مسجد ہے یا ایسا کوئی علاقہ ہے اور اس میں عورتیں بھی نماز میں آتی ہیں، تو پھر اس کی ترتیب کیا بنے گی؟ تو کہتے ہیں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے مردوں کی صفیں بن جائیں گی، اور مردوں کی صفوں کے بعد جو عورتوں کی پہلی صف ہوگی ان میں سے بڑی بڑی عمر کی عورتیں جو ہیں، سمجھ آئی، جو بڑی بڑی عمر کی عورتیں ہیں ان کی صف، یعنی مردوں کے بالکل آخر میں ان کی صف بنائی جائے گی۔ اور پھر ان عورتوں میں جو نو عمر ہیں، جو بلوغت کے قریب ہیں یا نئی بالغ ہو چکی ہیں، جو نو عمر ہیں، بچیاں ہیں، ان کو ان عورتوں کے بالکل پیچھے کھڑا کیا جائے گا، اور مردوں کے متصل جو، یعنی مردوں کے آخر میں جو پہلی صف عورتوں کی بنے گی اس میں سے جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں ان کو رکھا جائے گا صف میں۔ یہ طریقہ ہے۔ اور بعد میں لکھا ہے کہ حدیث ہے کہ اخرہن کما اخر اللہ تبارک و تعالی، یعنی ان کو آخر میں رکھو جیسے اللہ نے ان کو آخر میں رکھا ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے یہ موقوف ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں کی صف آخر میں بنے گی، اخرہن کما اخرہن اللہ تعالی، اسے اللہ نے ان کو آخر میں رکھا ہے تو ان کی صف آخر میں بنے گی۔ تو یہ طریقہ ہوگا صفوف کا۔ اور اس باب میں جو حدیث پیش کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں کھانا تناول فرمایا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے برکت کے لیے ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت نماز بھی پڑھ لوں برکت کے لیے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک چٹائی تھی جو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے یا پڑے رہنے کی وجہ سے میلی ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اس چٹائی کو صاف کیا، اور ہمارے یہاں وہ ایک یتیم بچہ بھی تھا، وہ کن کا تھا وغیرہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ایک بچہ بھی تھا، اور ایک میری دادی تھی ملیکہ، تو ہم 3 تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے ہوئے، میں اور یتیم بچہ حضور کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو گئے، اور ہمارے پیچھے صف بنا کے میری دادی جان کھڑی ہوگی، اور ہم نے نوافل کی نماز پڑھی۔ تو اب اس حدیث میں بھی اور پچھلی حدیث میں بھی پھر وہ نوافل کا، یعنی نوافل کو جماعت سے پڑھانے کا گھر میں یا کوئی ایسا موقع ہو جائے تو ہم نے کہا جواز ہے، لیکن اس کے لیے تداعی، لوگوں کو بلایا نہ جائے۔ جیسے ہمارے دیار میں، ہمارے لاہور کے اندر یہ جتنے بھی ہمارے مضافات ہیں ان میں ایسی جیسے شعبان ہوتی ہے، یا جیسے اب یہ 27 کیا کہتے ہیں رجب ہوتی ہے، معراج کا جو پیچھے آپ نے پڑھا، ایسے موقع پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اشتہارات لگتے ہیں، اور پھر وہاں مساجد کے اندر اجتماعی طور پہ سارے لوگوں کو بلا کے نوافل کی، جو جس کو کہتے ہیں صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ ان کا کوئی فقہا علماء نے، اب یہ حدیث میں اس میں آیا، پیچھے حدیث میں آیا 2 بندے اور 3 بندے، کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ایسے لوگوں کو جمع کیا ہو جیسے یہ جمع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے بڑوں نے نہیں کیا، ہم بھی وہ کام نہ کریں۔
تو ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث چھیڑی ہے، اور وہ بحث یہ چھیڑی ہے کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ باب ما جاء فی الصلاۃ خلف الصف وحدہ، کہ پیچھے صف میں اکیلے آدمی اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز کا حال کیا ہے۔ یہ بات پیچھے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیچھے صف میں اکیلے بندے کی نماز ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ حالانکہ وہاں پر ہم نے استدلال بتا دیا کہ ہمارا استدلال بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 783 میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے، تفصیل سے ہم نے وہاں پر بحث کر چکے ہیں۔ اس حدیث سے اگرچہ ہمارا فقہاء نے ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جمہور فقہاء نے اس سے استدلال نہیں کیا، لیکن چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات چھیڑ دی ہے، جب انہوں نے بات چھیڑی ہے تو پھر ہم اس کی تفصیل عرض کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان فقہاء نے اس حدیث سے استدلال بئی معنی کیا ہے کہ پیچھے صف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بچہ کھڑا تھا، اور بچے کی نماز ہوتی نہیں ہے، بچے کی نماز ہے ہی نہیں، کَأَلَّمْ یکن، گویا کہ ہے ہی نہیں، تو گویا کہ حضرت انس تنہو پیچھے اکیلے کھڑے تھے، تو اکیلے آدمی کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کے نماز ہو جاتی ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ استدلال ان کا تام یعنی مکمل نہیں ہے۔ یہ استدلال کیوں؟ وہ کہتے بھی بچے کی نماز اگر نہیں تھی تو حضور نے اس کو کھڑا کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام پھر حضرت انس بن مالک کو اپنی دائیں طرف کھڑے کر لیتے۔ بچے کی نماز کو حضور نے معتبر سمجھا، اسی لیے حضرت انس بن مالک کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اگر بچے کی نماز معتبر نہ ہوتی تو پھر حضرت انس بن مالک کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیتے۔ یہ استدلال کیا ہے ہمارا کہ بھئی فقہاء کا استدلال یوں ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں بھیجے، ہمارے امام ہیں، ہماری آنکھوں کے سرمے ہیں، لیکن وہ ہمارے استدلال کو غلط بیان کر رہے ہیں۔ فقہاء کا استدلال اس سے بئی معنی نہیں ہے۔ فقہاء اگر اس حدیث سے استدلال کر بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک اور بچے کی نماز سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پیچھے حضرت انس بن مالک کی دادی ملیکہ اکیلی کھڑی تھی، صف میں پیچھے وہ تنہا تھی۔ اور اس پہلو کو ذرا ختم کر لیں کہ بھئی مجبوری تھی، وہاں کوئی اور عورت نہیں تھی، اس پہلو کو ختم کر لیں کہ مجبوری تھی۔ اب اکیلے جو صف میں پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی تو مجبور ہوتا ہے نا، ایک تو بیچارے کے رکعت جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، دوسرا اگر آگے سے آدمی کو پیچھے کھینچے تو اس کو پتہ نہیں وہ لڑائی شروع کر دے تو وہ بھی تو مجبور ہے۔ اگر مجبوری یہاں پر ہے تو وہاں پر بھی ہے، لیکن مجبوری والے پہلو کو ذرا سائڈ پہ کر کے اس بات کو فقہاء کہتے ہیں کہ پیچھے حضرت انس بن مالک کی دادی اکیلی کھڑی تھی، تو اگر اکیلے آدمی کی صف میں پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر حضور ان کو کہتے بھی آپ اکیلی ہیں لہٰذا آپ نماز ہی نہ پڑھے، آپ کی نماز تو ہونی نہیں ہے، پھر اوپر نیچے ہونے کا فائدہ کیا؟ ایک استدلال فقہاء کا یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک عنہ کی جو دادی تھی وہ پیچھے اکیلی کھڑی تھی۔ دوسرا بھی ہم نے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 پہ جو حوالہ، اس میں حضرت جسرہ بنت دجاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، صلیت خلف ابی ذر، میں نے ابو ذر کے پیچھے نماز پڑھی اور میں اکیلی تھی، وحدی، میں اکیلی تھی، ما معی امرأۃ، میرے ساتھ کوئی عورت نہیں کھڑی تھی، یعنی میں اکیلی ہی حضرت ابو ذر کے پیچھے کھڑی تھی اور میں نے اکیلی نماز پڑھی ہے۔ تو ایک حدیث تو مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 کی آ گئی، ایک یہ آ گئی، ایک پیچھے حضرت ابو بکر عنہ کی حدیث آ گئی۔ تو ان تمام حدیثوں کو خلاصہ یہ ہے کہ پیچھے صف میں اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے، اور جو آزار ہم نے بیان کیے کہ اس کو اگر کسی آدمی کے آنے کی امید ہے، اس آنے کی امید میں وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کراہیت بھی نہیں ہے، بلا کراہیت اس کی نماز ہو جائے گی۔ کراہیت اس صورت میں ہوگی کہ کوئی ہے بھی نہیں، آنے کی امید بھی نہیں، یہ سستی کے مارے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی اس آدمی کے بارے میں پھر بھی ہم کہتے ہیں نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اور اگر آنے کی امید میں وہ پیچھے کھڑا ہو رہا ہے تو پھر کراہیت بھی نہیں ہے۔ اور یہ سارے دلائل جو ہم نے دیے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے استدلال کا طریقہ وہ بیان کیا، ہم کہتے نہیں حضرت ملیکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو دادی تھی وہ اکیلی تھی پیچھے۔ اور دوسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی حضرت جسرہ بنت دجاجہ کی کہ وہ کہتے میں نے حضرت ابو ذر کے پیچھے نماز پڑھی اور میں اکیلی تھی، ما معی امرأ، میرے ساتھ کوئی عورت نہیں، میں اکیلی کھڑی تھی، میں نے نماز پڑھی۔ تو یہ ساری احادیث اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ پیچھے اگر تنہا صف میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو طریقہ ہے وہ چونکہ عورتوں کو کھڑے ہونے کا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، آپ نے پیچھے بھی حدیث پڑھی ہے کہ مردوں کی پہلی صف بہتر ہے ان کی آخری صف سے جو عورتوں کی،
کے قریب ہے، اور عورتوں کی پہلی صف شر والی ہے، ان کی آخری صف بہتر ہے کہ وہ مردوں سے ذرا دور ہے۔ تو یہ پہلی صف جو عورتوں کی ہے وہ شر والی ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ پہلی صف میں جو عورتیں کھڑی ہوں گی وہ بڑی بڑی عمر کی عورتیں کھڑی ہوں گی، جو مطلب بڑی عمر کی ہیں، اور ان کے بعد جو صفیں بنیں گی وہ نو عمر لڑکیوں کی بنے گی۔